کر نہیں پائیں گے، لہذا میں ہمارے بڑوں سے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور جو باہر موجود ہے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ خاموش رہ کر کے حضرات علماء کے بیانات سماعت فرمائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس آج کے پروگرام میں شریک ہے، میں ان کی دوہری ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آنے والی مائیں بہنیں، آنے والی مستورات بیانات سماعت کر رہی ہے اور امید ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کام آ جائے۔ ایسے بیانات سننے کے بعد وہ بیانات میں کہی گئی باتیں ہماری تربیت کے کام آ جائے، ہمارے بچوں کی تربیت کے کام آ جائے۔ لہذا گزارش ہے ہماری مستورات سے کہ وہ خاموش بیٹھے رہیں اور خاموشی کے ساتھ میں حضرات علماء کرام کے بیانات سنتے رہیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ محنتیں ہیں کہ آپ پابندی کے ساتھ میں مکتب جامعۃ الحسنین میں اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ بزرگوں، اس ادارے کے اندر جن اساتذہ نے محنت کی ہے اور حافظ محمد آصف صاحب کی دن و رات کی بھاگ دوڑ اور ان کے اساتذہ کے ساتھ مل جل کر کے کام کرنا، یہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی محنتوں کو اپنے بیان میں پرو رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، ہم اس کو محسوس بھی کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب میں ایسی شخصیت کو دعوت سخن دیتا ہوں جس کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشین، انقلاب آفری، پرمغز اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ نوجوان علماء کے رہنما، مدارس، مکاتب، مساجد کے نگراں، مرکز نظام الدین کے تقاضوں کے امین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صوبہ برار کے ذمہ دار اور آج کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد فیروز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم فرقانیہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ہم نے ہر منزل امکا پہ جلائے ہیں چراغ، ہم نے ہر منزل امکا پہ جلائے ہیں چراغ، ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا۔ آئیے حضرت مفتی صاحب کا بیان پرسکون ہو کر ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يشاء ولا نظير له يرتجى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصباح الدجى، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه في النهار إذا ضحى والليل إذا سجى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى إلى من فقه في دينه فحمد الله وأثنى عليه كتب الله له صابرا وشاكرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا ہے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں موجود علماء کے سرخیر، علماء کے سرپرست جناب حافظ ناظم الدین انصاری صاحب دامت برکاتہم، ہر محفل کے نور نظر اور اس سے بڑھ کر کے کہوں
ہر محفل کا منور چراغ، خاندان سادات کی دھروہر جناب حضرت مولانا مفتی سید نور الدین صاحب دامت برکاتہم، میرے عزیز دوست مولانا نثار صاحب، مفتی صابر صاحب، اور ہمارے علاقے کی کشمیری شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی تفضل حسین صاحب، اور یہاں موجود دیگر علماء و ائمہ و حفاظ و مفتیان، قراء کرام اور اصحاب مکاتب، عمائدین شہر، منتظمین و منصرمین، اور یہاں میں موجود سبھی احباب، یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے حضرت مولانا مفتی سید نور الدین صاحب دامت برکاتہم بنیادی طور پر ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جذبہ سماعت سے نکل کر رگ و پے میں داخل ہوتا ہے جب مسلمان کا بچہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام اذان کے ذریعے سے اپنے دل میں بسا لیتا ہے۔ نتیجے میں وہ اللہ اس کے رسول کے نام کے خلاف کوئی کمنٹس، ٹپنی، سرزنش کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے دن کی تعلیم تھی اس بچے کے لیے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کے سیدھے کان میں کہہ دیا گیا کہ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے۔ تیری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور عبادت تجھے اللہ ہی کی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا ہے۔ تیری زندگی اور تیری موت کے درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی حائل ہے۔ دوستو، اگر ایک باپ اپنے بچے کی تربیت نہ کرے تو وہ باپ ناکام ہے۔ اگر ایک ماں اپنی بچی کی تربیت نہ کرے تو وہ ماں ناکام ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو دینداری نہ دے سکے تو وہ شوہر بھی ناکام ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک میدان ہے اور اس میدان میں تیر کر کے نکل جانا، اس کا نام کامیابی ہے۔ اب ہم ہر ایک مل کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ لیجئے جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ کس حد تک اس کے اندر کامیاب ہوا ہے۔ یہ معصوم بچے ہمارا آنے والا کل ہے، فیوچر ہے، روشن مستقبل ہے۔ اگر یہ تاریخ ہو گیا تو باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن لوگ نالی میں پڑے ہوئے شرابی شخص کو دیکھ کر کے کہتے ہیں باپ مر گیا لیکن اولاد کو بے دین چھوڑ گیا۔ اے کاش کہ اس باپ نے اپنے بچے کی تربیت پر ذرا دھیان دیا ہوتا اور توجہ کی ہوتی تو آج شاید یہ دن دیکھنے پڑتے۔ شکر مانیے اصحاب مکاتب کا کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو اپنی گود دی ہے، اپنی محبت دی ہے، اپنا پیار دیا ہے، اپنا دلار دیا ہے۔ جو ذمہ داری تمہاری تھی وہ ذمہ داری انہوں نے خود ادا کی ہے۔ یہ عرب کا دستور تھا، جب ان کے گھر میں اولادیں پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو گرم مرطوب علاقوں سے نکالا کرتے تھے، سرسبز و شاداب علاقوں میں بھیجا کرتے